الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال الحق سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جہاں ہمارے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہاں اس کی رحمت کے بغیر نہ تو دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ راز دیا تھا، لن يدخل احدكم الجنة بعمله، میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائیں گے؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته الواسعة، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ یہ پیغام اس قدر گہرا پیغام ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی اعمال بجا لاتا ہے اسے کبھی بھی اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو اپنے عمل پہ گمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو انسان اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح آخرت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم اور میرے معزز، یاد رکھنا دنیا میں بھی اس کی رحمت کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ہر وقت اسی کی پناہ تلاش کرنا، ہر وقت اسی پر ہی توکل کرنا، اسی پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ وہ سب سے آسان راستہ ہے جس سے آپ زندگی کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین اور ہمارے درمیان یہی تو ایک فرق ہے۔ سلف صالحین کا اعتماد ہوتا تھا اللہ پر، گمان ہوتا تھا اللہ پر، وہ مان رکھتے تھے اللہ پر، نہ اللہ ان کا اعتماد توڑتے، نہ ان کا گمان توڑتے اور نہ ہی ان کا مان توڑتے تھے۔
ہمارا اعتماد اور مان ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دوائیوں پر، انسانی سوچ اور فکر پر۔ یہ انسانی ناقص ہے، اس پہ کیا گیا اعتماد کیسے ناقص نہیں ہوگا؟ اس لیے آج کی اس مضم میں ہم صرف 2 باتیں ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اللہ ذوالجلال کی پناہ لینا، اور ایک اللہ ذوالجلال کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا۔ یہ انسانی زندگی کی حفاظت اور انسانی زندگی کی تمام برکتوں کو انسان کے دامن میں جمع کر دیتا۔ آپ پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے کسی انسان کو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہمارے سامنے تو کوئی بات آ جائے نا تو ہمارا پہلا قدم یہ ہوتا ہے تو آپ یہ تعویذ لے لیں، آپ یہ چھلا پہن لیں، آپ یہ دھاگا باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے کسی صحابی پہ تو رہنمائی کیا دی ہے؟ اس رب کی طرف رجوع کرو، اس رب کی ضمانت اور امانت کو طلب کرو جس کو رب نے ضمانت دے دی۔ جو اللہ کی امانت میں چلا گیا، اللہ ذوالجلال کی امانت اور ضمانت میں جانے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اس کی حفاظت بھی پھر اللہ ہی کرتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی کسی کی ضمانت دے دے، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے؟ میرے پیارے اور محترم، جس کی ضمانت اللہ ذوالجلال کے پاس چلی جائے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی 5 قسم کی ضمانتوں کو کبھی نہ توڑا کرو۔ اور میں یہ ادب سے التماس کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے جائیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ ضمانتیں ہم نے نہیں توڑنی۔ کون سی ضمانتیں؟ جن 5 ضمانتوں کے ساتھ انسان زندگی کے ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے، ہر ناکامی سے محفوظ ہو جاتا۔ سب سے پہلی ضمانت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، فی جماعہ، جماعت کے ساتھ، من صلی الفجر فی جماعہ، اس صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ کرتے ہیں۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے یہ ضمانت توڑا نہ کرو۔ ایک شخص نے جب جمعے کی نماز میں دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، جب دوسرے دن فجر کی نماز میں دیکھا تو ایک صف تھی، کہا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آ گئے جتنے جمعے میں تھے تو یقین ہو جائے گا بیت المقدس آزاد ہو گئی۔ 1.5 ارب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔
لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کروڑ نمازی ہیں؟ اللہ ذو الجلال کی عبادت ہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصود و مطلوب تھا۔ اگر انسان کو اپنے مطلوب و مقصود کا ہی پتہ نہیں ہے، زندگی کے مقاصد کا ادراک نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی کامیابیوں کو چیلنج کرتا پھرے، وہ اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر رہے، جو صحابہ کو سمجھ آ گیا۔ ہمارے نزدیک نعمت ہی وہ رہ گئی ہے کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، گھر کس کا بڑا ہے، کاروبار کس کا وسیع ہے، کھانا پینا کس کے پاس زیادہ ہے، جبکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من لم يعرف نعمت اللہ علیک الا فی مطعمہ ومشربہ وقال الحسن وملبسہ، جس بندے کا یہ نظریہ ہو فلاں کا کھانا پینا بڑا وسیع ہے، بڑی نعمتیں، لباس بڑا عمدہ پہنتا ہے، جو صرف کھانے پینے اور لباس کو یہ نعمت سمجھتا ہے، ہدایت اور قرآن اور اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا، فقد قل علمہ وحضر عذابہ، اس بندے کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ لو اس کا عذاب بہت قریب آ گیا ہے۔ یہ صحابہ کی فہم تھی۔ اسی اللہ عز و جلال کی پناہ لینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ وہ کامیابی کا آسان ترین راستہ ہے جس سے آپ کو بہت سارے لمبے سفر نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ دوسرے الفاظ میں مخلوق کے سامنے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ توحید اور منہج صحیح نہ ہو، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن چین اسے نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی ضمانت یہ دی ہے، صبح کی نماز با جماعت پڑھنے کی عادت بناؤ۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی با جماعت پڑھے۔ یہ دو ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے ہو؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھجوایا تو اللہ نہیں۔ من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں۔ اے اللہ، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں، دنیا کی کسی گواہی کی کسی کو ضرورت نہیں۔ فرشتے گواہ، اور کھربوں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں، مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے گا؟ من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جو صبح اور عصر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی ہے۔ دوسری ضمانت جو اللہ ذو الجلال نے عطا کی ہے، اس قدر خوبصورت ضمانت ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ہر نماز کے بعد صبح و شام یہ معمول بنائیں،
اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے تو یہ پانچوں ضمانتیں آج سونے سے پہلے ان کو بتا کے سوئیے۔ اصل وفا اولاد سے یہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ پہلے وہ سوچئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا، اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج بھر رہا ہے تو انہوں نے پکڑ لیا، اور وہ شیطانی تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کہتا آج چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا۔ پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا۔ کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا، میں صبح تک تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقک وہو کذوب، دنیا جہان کا جھوٹا ہے شیطان، لیکن یہ بات سچ بول گیا۔ آیت الکرسی اس قدر عظیم نعمت ہے، اس میں اعظم ہے، اور اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی گئی، کبھی اللہ رد کرتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے صبح و شام ان سے آیت الکرسی سنو، چھوڑ دو ان باتوں کو کہ بچے پڑھ لیں گے۔ اب بچوں کے پاس ملہیات بہت ہیں، آپ 2 منٹ ذرا اپنی توجہ ہٹا کے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، اور فزیکلی بھی واقعتاً کہاں سے کہاں چلے جاتے۔ ان سے محبت کیجئے، ان سے وفا کیجئے، ان کو نعمت بنائیے۔ یہ کب بنیں گے نعمت؟ جب ان کے بارے میں سوچ بنیں گی کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے کھلونے ہیں تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھنا انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری ضمانت عطا کی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی، جو صبح اور شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم لم يصبه فجأة بلاء، کبھی اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ اس ہستی نے فرما دیا ہے جس کی زبان پہ اللہ ذو الجلال حق کو جاری فرمایا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو بھی اس دعا کے پابند بنائیے، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث کے اندر جتنی بھی اچانک بلائیں انسان کو چمٹتی ہیں ان سے بچاؤ کا ایک آسان راستہ دے دیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
چوتھی ضمانت یہ ہے، گھر میں تو کوئی بچہ نہیں بیٹھا رہتا، آپ بھی گھر میں نہیں بیٹھتے ہوں گے، بھلے حکومت بیچاری کوشش کرے کہ احتیاط کرو، انتظامیہ بھلے کوشش کرے کہ فاصلہ رکھو، کون مانتا ہے؟ کچھ ویسے کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں ماننی، کچھ کہتے ہوگا کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ کوئی یقین اور اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے۔ لیکن آپ جہاں بھی جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ جو شخص جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا ہے، جہاں بھی جا کے رکتا ہے، وہ یہ کلمات کہہ دے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تک وہاں رہے گا، دنیا جہان کی کوئی بھی موذی چیز، نقصان دہ چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی ضمانت ہے یہ، اور کس قدر خوبصورت ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دے دی۔ فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے، صبح یا شام یقین کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ کسی کو یاد ہے سید الاستغفار؟ اجازت ہے مجھے، میں سن بھی سکتا ہوں کیا جی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ کو میں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اللہ کی قسم یہ الفاظ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے ساتھ خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بندہ یقین کر کے صبح کے وقت یہ پڑھ لے، شام سے پہلے فوت ہو جائے تو یہ جنتی ہے۔ شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے، اگر اس کا یقین ہے تو اگر رات کو یہ سویا ہوا فوت ہو گیا یہ جنتی ہے۔ تو گویا 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت ہے یہ۔ رب تعالیٰ ان باتوں پہ یقین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تو وہ انداز زندگی سکھایا تھا جس کے نتیجے میں وہ ہم سے فائق ہو گئے۔ فائق کیا، وہ ہمارے لیے معیار بنا دیے گئے، مقیاس بنا دیے گئے۔ آج کسی کو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے، تو اپنی پریشانی اور تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے اسے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ایسا کوئی فتنہ ہماری طرف نہ آئے کہ ہم اس فتنے کو برداشت نہ کر سکیں اور دین اسلام کا راستہ چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا کہ پہلے یقین کرو کہ کوئی تکلیف آئے گی نا تو اللہ کی طرف سے آئے گی، لیکن اس کے سبب الگ ہوں گے۔ کبھی تکلیف آئے گی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور کبھی سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ایسے ہے کہ تمہارے گناہ کے معاف کرنا ہے، تم تو معافی سچے دل سے مانتے نہیں ہو، لیکن اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں یہ دکھ تکلیف بیماری دے کے تمہارے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی سبب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کو اتنی محبت ہے آپ سے، آپ کی توحید اور آپ کے اذکار کی وجہ سے، کہ اللہ ذوالجلال نے ایک جنت میں بہت بلند مقام طے کر دیا ہے، لیکن آپ کے اعمال وہاں تک آپ کو پہنچانے کی قابل نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے کو معمولی تکلیفیں دے کے اس جنت کے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تینوں باتوں پہ غور کریں تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ظلم تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی ناکامی انسان کی اس وقت ہوتی ہے جس کو سلف نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، جب کسی کی زبان پہ یہ لفظ آ جائے، جو بھی کر لیں ہمارے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جس شخص کی زبان پہ یہ الفاظ سن لو، یہ نا امیدی کے، تو رک جاؤ۔ جو بندہ نصیحت نہیں سنتا اور جو بندہ اللہ تعالی سے بدظنی کا شکار ہو جائے، لا یرجا برؤ، اس کی امید نہیں ہے کہ یہ شخص درست ہوگا جب تک یہ سچی توبہ کر کے دونوں رویے چھوڑ نہیں دیتا۔ کسی نے پوچھا، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کہا میں نے نہیں کہی، میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کو عزت آڑے آ جائے، مجھے کہہ رہے ہو میں اللہ سے ڈر جاؤں، تم مجھ سے زیادہ نیک ہو۔ یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو ہر محرومی کا سبب بنا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب عزت آڑے آتی ہے، حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے انسان اور مانتا نہیں ہے نصیحت کو، تو اللہ عز و جلال نے آگے کیا فرمایا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے سلف صالحین میں سے دور نہ جائیے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے نزدیک کے ہیں۔ ایک شخص نے اتنا کہہ دیا اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے ڈرنے کی توفیق دے۔ ایمان کی تازگی ہے۔ اس طرح جو اللہ عز و جلال کی رحمت سے نا امید ہو جائے، لا یرجا برؤ، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ دنیا جہان کی اگر بیماریاں اور دکھ اور مصیبتیں جمع ہو جائیں، کبھی اس نے اللہ کی رحمت کا اندازہ کیا ہو یا پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آئے نا کہ میرے رب کی رحمتیں وسیع کتنی ہیں۔ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث کے دلائل سمجھ نہیں آتے، ان کو عقلی بات بھی کہنی پڑتی ہے۔ کس قدر خوبصورت طریقے سے سمجھانے والے نے سمجھایا کہ چڑیا پرندہ ہے، یہ اڑان تو بھرتی ہے لیکن کتنی اڑے گی؟ اگر اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے چونچ میں اور اس کو کہا جائے سمندر پہ تم نے یہ اڑان بھرنی ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اڑان کی وجہ سے اس کو پیاس بھی لگے گی،
اگر یہ پانی پینا چاہے تو تب بھی مٹی سمندر میں گر جائے گی، اس مٹی کا بنے گا کچھ؟ اور اگر کہے کہ میں پانی پینا ہی نہیں ہے بس، کیونکہ پانی پیا تو چونچ سے مٹی گر جائے گی، کتنا کوڑے گی؟ آخر تو مر کے گرے گی نا، کہاں گرنا ہے؟ اللہ عز و جلال کی رحمت کی مثال تو دی نہیں جا سکتی، میرے اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یہ چونچ میں مٹی یہ انسان کی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور سمندر یہ رب تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ہے۔ اپنے آپ کو کبھی رب سے نا امید نہ کیجیے، اپنے آپ کو کبھی بھی رب سے نا امید نہ کیجیے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ گنتی کے 6 سے 7 اور 5 دن ہیں، اللہ عز و جلال کی توفیق سے آج بھی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ڈاکٹرز نے طے کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک دن نکال جائے۔ 12 سال نکال چکے ہیں، کہنے والے بیچارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ سے جوڑنا چاہیے کہ اس رب پہ اعتماد کیجئے۔ کسی چودھری ڈیرے والے پہ کوئی اعتماد کر لے، وہ نہیں کسی کو ہاتھ لگانے دیتا۔ جو رب پہ اعتماد کر لے تو رب اس کو ضائع کر دے گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کی پناہ کے بعد ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی کام کریں اللہ عز و جلال کا نام لے کے کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین بھی فرمائی اور تعلیم بھی فرمائی۔ اور آج ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا جی بسم اللہ ہم پوری پڑھیں کہ آدھی پڑھیں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں، بات نہیں حقیقتاً کمزور ہے۔ یعنی میری زندگی گزر گئی ہے اور میں نے ابھی تک یہ بیٹھ کے ایک مرتبہ اس کا فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کہاں بسم اللہ پوری پڑھنی ہے اور کہاں آدھی پڑھنی ہے۔ ساری زندگی میں نے گزار دی، 30 40 سال عمر ہو گئی، ابھی ہر مسئلے میں مجھے ڈاؤٹ ہی رہے گا۔ جو مسائل میری عبادت کے متعلق ہیں، میرے عقیدے کے متعلق ہیں، میری جنت کے متعلق ہیں، اس میں تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کل کو اس کی حقیقت کیا کھلے گی۔ جب بھی کسی سے پوچھیں کہتے ہیں بس جی سنا ہی ہے۔ میرے پیارے بھائی کبھی پڑھ بھی لیا کر، کبھی بیٹھ کے سمجھ بھی لیا کر، کبھی تو ذہن بنانا چاہیے کہ آج ہم نے صرف اس لیے کسی کے پاس جانا ہے یا کسی کو بلانا ہے، میں اپنی زندگی کے زاویے درست کروانے ہیں۔ کون زاویے درست کرواتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر میں آپ سے ادباً گزارش کروں کہ کسی شخص نے یہ خواہش نہیں کی ہوگی کہ میں ایک مرتبہ اپنا وضو ہی کسی کو دکھا دوں، میں وضو ٹھیک کرتا ہوں۔ جب میں اور آپ کسی کو وضو کر کے دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے کہتے ہوں گے کہ بیٹا تم ذرا دکھاؤ نا وضو کیسے کرتے ہو؟ بیٹی آپ کھانا پکاتی ہو، اہلیہ سے کہیں کہ آپ کھانا پکاتی ہو، مجھے پہلے وضو تو کر کے دکھاؤ، تمہارا وضو ٹھیک ہے؟ آج یہ شعور ختم ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحابہ کی طرز زندگی اختیار نہیں کرتے، ان کو بتایا ہو تو اختیار کرے نا۔ ان کو تو آپ نے بتایا ہی انسٹاگرام ہے اور فیس بک ہے،
اور وہ کام کر رہے ہیں. وہ آپ گھر میں داخل ہو کے خود چیک کر لیں. مجال ہے کوئی آپ کے سلام کا جواب دے. بیٹی اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہوگی, بیٹا اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہوگا. ہاں اگر ان سے سلام کا جواب لینا ہے تو جاتے ہی وائی فائی بند کر کے گھر داخل ہوا کریں, یا داخل ہو کے 3 مرتبہ سلام کہہ کے دیکھیں. جواب نہ آئے تو وائی فائی کو آف کر دیں. فٹ سے کہیں گے وعلیکم السلام. کیوں؟ آپ نے قبلہ کعبہ خود بنوایا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, ابا جان یہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ 2-2 3-3 دن میں قرآن ختم کر, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو 6-6 گھنٹے بنتے ہیں, بندہ بیٹھ کے پڑھے تو تب ختم ہوگا. کہا بیٹا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے 6-6 گھنٹے تم فیس بک پہ بیٹھ سکتے ہو نا, وہ قرآن پہ بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ایسی جگہ بیان کی ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنی چاہیے, بولنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. اور کیوں پڑھنی چاہیے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ وہو اقطع. ہر وہ کام جو اللہ کا نام لے کے نہ کیا جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوا. مقطوع الشرف, کبھی وہ کامیاب نہیں ہوا. اللہ عز و جلال کا نام لینے سے کام میں برکت آتی ہے. اس لیے رب تعالی نے تو جب پہلی وحی کا نزول فرمایا تو کیا فرمایا؟ اقرا, پڑھو. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ رب کے نام سے پڑھو. بسم ربک الذی خلق. وحی کا آغاز ہی اللہ نے اپنے نام سے کروایا. انبیاء کو تعلیم یہ دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا یہ. تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یہاں اہل علم بھی موجود ہیں, 10 سال ہو گئے یہ جھگڑے سنتے, او جی سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اور میرے معزز, ایک دن بیٹھ کے احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لو, پریشانی کیا ہے؟ یہ دیکھو محمد مصطفیٰ نے کیا کہا ہے. ایسے ہی ہوا میں تیر مارتے رہے, نہیں یہ ہونا چاہیے, اصل میں فلاں نے یہ کہا ہے. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ میرے لیے کرائیٹیریا ہے, یہ میرے لیے وہ نمونہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے محمد کریم نے کیا فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور روایت صحیح الجامع کی 729, اذا قرأتم الحمد للہ فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صحابہ, جب بھی تم سورۃ الفاتحہ پڑھو تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحیم إحدى آیاتها. سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن بھی ہے, ام الکتاب بھی ہے, اور یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات بھی ہیں, 7 المثانی بھی ہے. اور میرے صحابہ, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی ان 7 آیات میں سے جو بار بار پڑھی جاتی ان میں سے ایک آیت ہے. جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے پھر کسی اور بات کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ضرورت کیا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے, خربوں فلان اور علان ہو, ہم محمد مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج یہی وجہ ہے, فتنے تو بہت زیادہ تھے, جب ہم نے اصول چھوڑے, منہج چھوڑا,
فتنوں نے ایسا کمال دکھایا کہ بڑے بڑے برج الٹا دیے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس موقع پہ کیا کہنا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منہج کیا ہوتا ہے. بس نہیں جی, ایسے ہونا چاہیے. دین میری اور آپ کی محبت اور عاطفیت یا اپنی سوچ اور تخیل کا نام تو نہیں ہے. دین تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے. دین تو محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کا نام ہے. اس میں اگر گنجائش ہے تو وہ بات کرو, اس کے اندر گنجائش ہے تو وہ بات اس کے مطابق عمل کرو. نہیں تو آپ ایک نہیں 1000 سال بھی زندہ رہیں گے, آپ کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور یہاں رک کے یہ جاننا بھی ضروری ہے جس سے مسائل حل ہوں گے. میں کس بات پہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے سنت کے مطابق کام کیا؟ اس کے لیے 6 اصول ہیں. اور دعویٰ تو نہیں میں کر سکتا, لیکن گزارش ضرور کر سکتا ہوں, اگر کسی کو 6 اصول یاد ہوں زندگی میں کبھی بدعت کے قریب نہیں جائے گا. 6 اصول جس کو یاد ہوں کبھی وہ قرآن و سنت سے تیسرا راستہ نہیں تلاش کرے گا. پہلا اصول یہ ہے ان تکون العبادۃ موافقۃ للشریعہ فی سببها. شریعت وہ عمل بنتا ہے جس کا سبب بھی شریعت نے بیان کیا. جس کا سبب شریعت نے بیان نہیں کیا وہ شریعت نہیں, وہ سنت نہیں بن سکتی. شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ گھر سے نکلو تو 2 رکعتیں آپ پڑھ کے نکل سکتے ہو. شریعت نے یہ تو بتایا ہے کہ گھر واپس جانا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہو جائیے, جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں. لیکن اگر آپ کہو کہ نہیں میرے گھر میں تو 22 کمرے ہیں, میں نے ہر کمرے میں 4 رکعتیں پڑھنی اور یہ سنت ہے, اس کی تمہیں دلیل دینی پڑے گی. ویسے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, لیکن کسی عمل کو آپ یہ طے کر دے کہ یہ سنت ہے, اس کا سبب تمہیں شریعت میں پیش کرنا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا, آپ رکھ سکتے ہیں. آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا سوموار کو میں پیدا ہوا تھا اور سوموار کو ہی مجھے میرے رب نے نبی بنایا تھا. اور تیسرا سبب یہ ہے سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اسی سوموار کے دن آپ خوشی منانے کے لیے کوئی کیک کاٹ لیں, اس کا سبب کیا ہے؟ نبی تو اس دن روزہ رکھتے تھے. آپ کسی 7 سالہ بچے سے بھی پوچھیں گے بیٹا جس دن روزہ ہو اس دن کوئی عید ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو بھی نہیں منوا سکتے. جاہل سے جاہل کے پاس آپ جا کے پوچھئے کیوں جی جس دن روزہ ہو اس دن عید ہوتی ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ روزہ اور عید کٹھے کیسے ہوگا؟ سبب شریعت میں ہوگا تو شریعت ہے, نہیں اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے. ان تکون العبادۃ موافقۃ للشریعہ فی جنسها. شریعت وہ ہے, سنت وہ ہوگی جس کی جنس بھی شریعت نے طے کر دی ہے. آپ نے ہرن تو دیکھا ہوگا, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ لاہور والے چپ کر گئے ہیں. یہ آپ کے پاس چڑیا گھر بھی ہے, کبھی نہیں گئے؟ کہتے ہیں ہرن لذیذ بھی ہوتا ہے اور نیل گائے کی بھی بڑی شہرت ہے کہ بڑی لذت والی ہوتی. کیوں جی قربانی پہ ہو سکتی؟ حلال نہیں ہے یہ؟ بولیں لذیذ نہیں ہے یہ تو کیا ہے, اس کو قربانی پہ کر لیں آپ. نہیں, شریعت نے جنس طے کر دی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
قربانی پالتو جانور کی ہوتی ہے. کون پالتا ہے جنگل میں جا کے نیل گائے کو, ہرن کو؟ اور پھر امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے, الاجماع انه لا يجزئ في الاضحية الا الابل والبقر والغنم. بہیمت الانعام اونٹ ہے مذکر مؤنث, گائے ہے مذکر مؤنث, بھیڑ بکری ہے مذکر مؤنث, یہ 4 ہی تو جوڑے ہیں, ان میں سے آپ قربانی کر لو. اگر تو آپ سنت کے مطابق قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جو جنس شریعت نے طے کی ہے آپ کو وہ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کے معیارات ہی بدل گئے ہیں اور چھوڑیں جی فلاں چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے, تو کل کو کسی کو صحیح بخاری کا باب مزیدار لگا, باب لحم الدجاجہ, مرغی کا باب, تو وہ کہے کہ میں نے مرغی قربانی پہ کرنی ہے, تو مان جائیں گے آپ؟ معیار شوق اور ذوق نہیں ہے, معیار میری خواہش اور تمنا نہیں ہے. سنت وہ ہے جس کی جنس کا تعین شریعت نے کر دیا. تیسرا اصول, ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی کیفیتها. سنت وہ عمل ہوتا ہے میرے محترم جس کی کیفیت, جس کی ترتیب شریعت نے خود بتا دی. شریعت نے نماز کی اور وضو کی ایک ترتیب بتائی اور کیفیت بتائی. سب سے پہلے وضو میں کیا دھوتے ہیں؟ بولے. اگر کوئی بندہ بیٹھا یہ کہہ دے او بڑی تھکاوٹ ہے جی, آج نہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں پھر چہرہ دھو لیں گے, کام وہی کرے جو وضو میں کرتے ہیں, وضو ہو جائے گا اس کو؟ بھی کام تو وہی کیا نا. ہم بھی جب کسی سے گزارش کرتے کہتے حرج کیا ہے, نیکی کا کام ہی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بھی ایک کیفیت بتائی ہے, پڑھ کے دکھائی ہے. پہلے قیام ہوتا ہے, پھر رکوع ہوتا ہے, پھر سجدہ ہوتا ہے. اگر کوئی کہے بس جی مولانا صاحب آپ کو کیا پتا ہے, آپ کبھی کوئی بازار گئے, بڑی تھکاوٹ ہے, تو آج پہلے 2 سجدے کر لیتے ہیں, بعد میں رکوع کر لیں گے, اٹھ کے قیام کر کے سلام پھیر لیں گے. چیزیں تو وہی ہیں, لیکن یہ سنت نہیں ہوگی, یہ شریعت نہیں ہوگی. سنت اسی کو کہتے ہیں جس کی کیفیت محمد مصطفیٰ نے بیان کر دی ہے, کر کے دکھا دیا ہے. کان اذا قام من اللیل کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ او حیال اذنیہ. کیفیت طے ہے. اللہ کے رسول جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے یا کانوں کی لو تک اٹھاتے. یہ ہے سنت. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ سینے تک اپنے ہاتھ اٹھاتے. جو شخص کانوں سے بھی اوپر ہاتھ لے جاتا ہے, اگر دنیا میں کوئی حدیث ہے تو وہ بتانی چاہیے تاکہ اس پہ عمل ہو سکے. جو طریقہ رسول اللہ سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے وہ سنت نہیں ہو سکتا. رسول اکرم کا طریقہ تو یہ ہے ثم یشد بہما علی صدری, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر مضبوطی سے سینے سے باندھتے, کسی اور جگہ باندھتا ہے تو اس کو سنت کہتے وقت دلیل دینی پڑے گی. کوئی ایسی حدیث صحیح ہے تو بتا دے. دنیا میں مکتبے اور لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, کوئی ایک صحیح حدیث بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے. لیکن نہیں ملے گی. تو سنت وہ ہوتی ہے جس کی کیفیت اور ترتیب بھی شریعت نے طے کی ہو. میں نہیں طے کر سکتا, آپ نہیں طے کر سکتے. ان تكون العبادة موافقة للشریعہ فی قدرها. چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ سنت اس عمل کو کہیں گے جس کا اندازہ بھی شریعت نے طے کر دیا ہے. آپ نے وضو کرنا ہے تو ہاتھ کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ بولیے.
اگر 6 مرتبہ دھو لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں بھیا؟ آتی تو ہے نا، وضو ہی کیا ہے نا، کیا عرض ہے اس میں؟ فجر کی 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں فرض، اگر 4 پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کے سامنے سجدہ ہی کیا ہے نا، نماز ہی پڑھی ہے نا، کیا ہوا؟ فتنے بڑے ہیں، بس بڑا وقت ہم نے چھٹی کی مسجد سے، اب میں نے نا زور کی رکھتے 5 اور 6 پڑھنی کرنی، ٹھیک ہے، کفارے ادا ہو جائیں گے نا؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی تعداد طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے لوگ 4 پڑھا کریں گے، صحیح الجامع کی روایت۔ یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ جس شخص نے 3 سے زیادہ وضو کے اعضاء کو دھویا، آپ نے کیا فرمایا؟ فمن زاد، جس نے زیادتی کی اس پر، فقد اعتدى او ظلم فقد اخطا، ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، غلطی بھی کی۔ سچ بتائیے گا شریعت نے عیدوں کی تعداد بھی طے کی ہے کہ نہیں کی؟ ہاں بولیے، اس کا سبب بھی بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سبب پہلا یہ ہے کہ روزے رکھو تو عید مناؤ، انعام لے لو رب سے۔ دوسرا سبب کیا ہے کہ عید پڑھو اور قربانی آ کے کرو، عید الاضحیٰ۔ سبب طے ہے، جنس بھی طے ہے۔ ایک کا نام اسلام میں عید الفطر ہے، دوسری کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ کے رسول نے نام لیا ہے کہ جاہلیت میں 2 دن لوگوں کی خوشی کے ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ سبب بھی بیان کر دیا، اس کے نام کا تعین بھی کر دیا، اور اس کی کیفیات بھی بتا دی کہ آپ نے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں پڑھنی ہے، دوسری میں 5 تکبیریں پڑھنی ہے، کیفیت بھی بتا دی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اس کی تعداد بھی بتا دی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، عیدان عند اولی النہی لا ثالث لہما لمن یبغی السلامة فی غدی الفطر والاضحى وکل زیادت فیہما خروج عن سبیل محمدی۔ اسلام کے اندر تو 2 عیدیں ہیں، اگر کوئی تیسری کی تلاش میں ہے تو اسلام سے باہر ہو کے ہی تلاش کرتا ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا جی 3 کے 5 مشکیزیں اپنے اوپر بھائے ہیں، میرا ویسے وضو ہو گیا اور میرا ویسے غسل ہو گیا۔ کہتے پریشان کیوں ہو، تجھ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ کہتے پاگلوں اور دیوانوں پہ بھی غسل واجب ہوتا، اور تم نے 5 مشکیزیں ضائع کر دیے پانی کی، ابھی پوچھتے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنت وہ عمل ہوگا جس کا ضابطہ 5واں یہ ہے، ان تکون العبادۃ موافقۃ للشریعہ فی مکانہا۔ ایک جگہ کو طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس جگہ پہ وہ کام ہو سکتا، کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ یہاں با جماعت نماز پڑھیں، آپ کو 25 اور 27 نمازوں کا اجر ملے گا۔ اگر آپ بیت اللہ میں جا کے نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو ایک نماز خیر من 100,000 صلاۃ، 1,00,000 نماز سے بہتر اجر ہوگا۔ گویا پاکستان کے اندر 55 سال نمازیں با جماعت ادا کریں، 5 کی 5 ہوں، اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں پڑھیں تو آپ کی 55 سال کی عبادت سے وہ ایک نماز بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی جگہ کا نام لے لیں کہ یہاں جا کے پڑھیں گے تو اتنے لاکھ کا ثواب ملے گا، مل سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہی بیت اللہ کا۔ یا کچھ لوگ کہیں پھر کیا ہوا، کرونا کی وجہ سے حج بند ہو گیا ہے، آرام سے لاہور کے ساتھ چکر لگاتے ہیں تو طواف تو ہو جائے گا، ہو جائے گا طواف، یہ طواف بیت اللہ کا ہی ہوگا، جگہ متعین ہے۔ حج منا مزدلفہ عرفات میں ہوگا، آپ اپنے گھر کے چکر لگاتے رہیں تو حج تو نہیں ہو جائے گا۔ ان تکون العبادۃ موافقۃ للشریعہ
فی زمنہا، اللہ نے ایک وقت بھی طے کیا ہے شریعت نے، اس وقت صبح کی نماز اس وقت ہے، زور کی اس وقت، عصر کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں چلو جی صبح کی نماز ابھی پڑھ لیتے ہیں اور ذرا ٹھنڈی راتیں ہیں سکون سے سوئے رہیں گے، پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اس کا وقت نہیں۔ اگر آپ کا جی چاہے کہ میں 2-3 سال پہلے گیا تھا جی حج پہ، توبہ توبہ، اتنی گرمی تھی، اتنی بھیڑ تھی، میں نے نا اس سال ایک کام سوچا ہے، آرام سے محرم کے آخر میں جاؤں گا، مزدلفہ بھی خالی ہونا ہے، مینا بھی خالی ہونا ہے، ٹھاٹ سے عرفات میں بھی بیٹھیں گے اور خوب کٹائی کریں گے، شیطان کی کنکریاں ماریں گے، ہو جائے گا حج محرم میں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے ہیں، آپ انہی مہینوں میں حج کر سکتے ہیں، وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان 6 اصولوں کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو سمجھائی ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پوری بسم اللہ لکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ہی بولنی ہوگی۔ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1498، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علی آنفا سورہ، میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے وہ سورت پڑھ کے سنائی، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت جب فرمائی تو پہلے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا قرآن کی ہر سورت جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں سوائے سورۃ توبہ کے باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دوسری سورت شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، روایت صحیح الجامع کی 4864، كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بسم اللہ نازل ہو جاتی تو پتہ چلتا کہ اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے، تو نئی سورت کے لیے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے۔ چوتھی جگہ آپ کی کانٹریکٹ سائن کرنے لگے ہیں، آپ کوئی خط لکھنے لگے ہیں تو آپ کو 786 لکھنا جائز نہیں ہوگا۔ بسم اللہ مت لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہرقل کو خط لکھا تو یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ملک الروم ہرقل الى ہرقل عظیم الروم۔ آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بعض لوگ منہج کو چھوڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منہج کو چھوڑنا کیسے ہے؟ محمد عربی جیسا موحد تو اللہ نے دنیا میں بھیجا کو نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے الہ ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے۔ ہم شاید اس بات پہ آج سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اوئے فلاں اور گالی دے دیتے ہیں، اور اگر امریکہ یا کسی کا نام بھی لے تو ہم وہی الفاظ بولتے ہیں جن الفاظ کو شریعت نے اپنے اندر جگہ نہیں دی۔ ہم کیا اس کتے کو سمجھتے ہیں؟ یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کافر تھا ہرقل، اس کو بھی اگر دعوت دی ہے، کوئی بات کہی ہے تو کہا ہے عظیم الروم، روم کا بادشاہ۔ یہ کسی کی برائی کی وجہ سے اپنے لیول کو گرایا نہیں کرتے۔
آپ کی اپنی بھی عظمت ہے، مسلمان ہیں، آپ کا اخلاق ہے. اس لیے تو کہا کرتے تھے سلف وَلَا وَرْعَ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ، جس کا اخلاق اچھا نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. السَّابْ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ، گالی دینے والا تو کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی یہ آگ میں گر سکتا ہے. المستبان الشیطانان یتہاتران یتکاذبان، دو لوگ آپس میں گالیاں دے رہے تھے، فرمایا دونوں شیطان ہیں، دونوں شیطان گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. گالی تو کوئی منہج نہیں. منہج یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم کو گالی دینے والے نے گالی دی. وہ غلام سے کہتے ہیں ذرا جاؤ ان سے پوچھو آپ کھانا کھائیں گے، آپ کو کھانا پیش کرے. یہ منہج ہے. منہج یہ ہے. یحییٰ بن معاذ کی بات آپ نے سنی ہوگی، گالی دینے والے نے گالی دی، وہ مسکرا دیے. ساتھی کہتے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے علم کیوں پڑھا؟ علم والے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. منہج یہ ہے. گالیاں بھی دی اور باتیں بھی کی حسن بصری کو. انہوں نے کھجور کا ٹوکرا اس کے گھر بھجوا دیا. پوچھتا ہے یہ کیا؟ کہا تحفہ ہے. کہتے وش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ کہا پتہ چلا تھا آپ نے بڑی کوشش اور محنت کر کے مجھے نیکیاں دی ہیں تو میں نے کہا میں ذرا منہ ہی میٹھا کروا دوں. بعض چیزیں بڑا سبق دیتی ہیں لیکن بعض بندے بڑے گہرائی سے غور بھی کرتے ہیں. تو میں نے ایک مجلس میں کہہ دیا کہ بھائی اب ٹوکرا کھجوروں کا پاکستان تو نہیں مل سکتا کیونکہ سندھ والے بھی باہر ہی بھجوا دیتے ہیں کھجوریں، تو چلو آپ کے گورمے کا ڈبہ ہی بھجوا دیا کرو. تو ایک کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے اتنی گالیاں آپ کو دینی ہے، آخر گورمے کی دکان آپ کو میرے نام کروانی پڑے گی. منہج گالی دینا نہیں ہے، گالی کے جواب میں دعائیں دینا منہج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے. اپنے منہج کو نہ چھوڑو. کوئی برائی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم اپنی اچھائی چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منہج دیا ہے. آپ نے خط لکھا من محمد ابن عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. جب خط لکھا تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے. ویسے آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ 786 کیا ہے؟ کیا جی؟ یعنی انسان کس قدر مسکین ہے، یہ فکری مسکین میں تو کہوں گا. اپنا نام لکھے تو سابقے لاہ کے لگاتا تھکتا ہی نہیں ہے. اتنا اتنا لمبا نام لکھے گا. میرے بھائی تیرے قلم میرے قلم، تیری زبان میری زبان کی اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں اپنے رب کا نام لکھ لوں، میں اس کے محبوب کا نام لکھوں، میں اس پہ درود بھیجوں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ تمہیں بخل آتا ہے تو صرف اس جگہ پہ آ کے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سواد ڈال دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. اللہ ذو جلال کا نام آتا ہے وہاں بھی وہ جیم ڈال دیتے ہیں. بخل چھوڑیے. اس لیے حدیث کہتی ہے ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل علی. کائنات میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا. بخیل وہی نہیں ہوتا جو مال خرچ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا بخیل ہے جو درود نہیں پڑھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم کو دعوت دی ہے، تب بھی آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے. یہاں کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، وہاں دو کام کبھی نہیں ہوتے. اور میں ادباً گزارش کروں گا اگر اپنے کاروبار کو کامیاب بنانا چاہتے ہو ان دو کاموں کو کبھی نہ چھوڑا کرو. پہلا کام لکھنے بیٹھو، سائن کرنا ہے، کانٹریکٹ لکھنا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھو. اور دوسرا کام جو شاید آپ کے لیے نیا ہو لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
حدیث میں آتے جب کوئی کاروباری ڈیل کرو نا فشوبوا بالصدقہ، آپ جب کاروباری ڈیل کر رہے ہوتے تو شیطان بھی ہوتا ہے وہاں، اس لیے شیطان کے جبڑے توڑنے کے لیے کاروباری ڈیل کرتے وقت جو ہے آپ صدقہ کرو تاکہ اس کاروبار میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ فشوبوا بالصدقہ، یہ وہ راز ہے جو شریعت نے دیے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے چاہیے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امان لکھ کے دی ہے، تو اس میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ بنی زہیر بن عقیش اس قبیلے کو جب آپ نے امان لکھ کے دی تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ آپ کے لیے یہ تعجب کی بات ہوگی، علماء بیٹھے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کھانا قریب کیا جاتا کان اذا قرب الیہ الطعام یقول بسم اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھانا کیا جاتا تو آپ اپنی زبان سے کون سے الفاظ بولتے؟ بسم اللہ۔ صحیح الجامع کی روایت 4768۔ بلکہ آپ نے تعلیم دی ہے جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے جب کسی کو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، ایک حدیث، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ دوسری حدیث، بسم اللہ علی اولہ و آخرہ تیسری حدیث۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو جو شیطان آپ کے ساتھ کھا رہا ہے وہ جو کچھ کھایا ہے وہ بھی کہہ کر دے گا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ چوتھی جگہ جس کے بارے میں شاید کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا، آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں جادو جن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز دیا تھا، فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبہ ان یقول بسم اللہ، لباس اتارتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیے، یہ وہ کلمات ہیں جس کی وجہ سے جن اور انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جن دیکھ نہیں سکتا۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موقع نہیں ہے، وگرنہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا کہ نظر بد صرف انسانوں کے نہیں لگتی، نقصان صرف جو ہے جادو نہیں کرتا، جن بھی نقصان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح الجامع کا ہے، 3610 حدیث کا نمبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قضاء حاجت کے لیے کوئی جائے تو وہاں بھی تعلیم دی، کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی جائے واش روم میں تو اسے کہنا چاہیے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اللہ عز وجل اس کو جنوں سے اور جننیوں سے محفوظ فرما دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا توضؤوا بسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسند احمد بھی موجود ہے 12694۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت، یا اللہ نہ کرے کوئی سواری پر سوار تھا، موٹر سائیکل، سائیکل، کوئی سواری گرنے لگا ہے تو بسم اللہ کے الفاظ فوراً پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی کہ جب انسان غصے میں آ کے کہتے نا شیطان نے یہ کر دیا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیں گے، اس کی پناہ لے لیں گے تو تصاغر حتی یکون مثل الذباب،
شیطان اس طرح سکڑنے لگ جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے، یہاں تک کہ مکھی جتنا بن جاتا ہے۔ کتنا بن جاتا ہے؟ اور اگر آپ کہو کہ بس شیطان نے مجھے نہ ایسے کروایا، تو شیطان خوش ہوتا ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتی یکون مثل الغرفہ، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے جتنا ہو جاتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے اس کو طاقتور بنا دو، آپ کی مرضی ہے اس کو کمزور کر لو۔ سنن ابی داؤد کی روایت 4982، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سمجھائی کہ آپ جب شیطان کا بھی تذکرہ ہو تو کہو بسم اللہ، اللہ کی فضل سے، اس کے نام سے شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تکلیف جب ہو، کوئی چوٹ لگے، کوئی دکھ اچانک پہنچے، فوراً کہہ دو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی تھی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوہے کی جوتی والا پاؤں کسی پاؤں پہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ جو ہی صحابی کا پاؤں آیا تو آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ بسم اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لمبی حدیث ہے کہ جب صحابی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا، ساری رات پریشانی میں سوئے کہ اگر صبح کو آیت اتر آئی میرے بارے میں تو کیا بنے گا، پھر سوچتا ہے کوئی نہیں، اللہ خیر کریں گے۔ ساتھ ہی آواز آئی، این فلان ابن فلان، کہاں ہے فلان شخص؟ کہا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ راستے میں سوچتا ہے وہی بات ہی نہ ہو جو کل ہوئی تھی، پھر کہتا نہیں کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3043، اللہ کے رسول نے پہلا سوال یہ کیا، انک قد وطعت بنعلک علی رجلی، کہ ابھی تو نے کل میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کہ نہیں؟ کہتے لو، یہ تو مسئلہ وہی نکلا۔ لیکن مسئلہ آگے سمجھنے والا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم بہت کمزور ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے تکلیف دی تھی کہ نہیں؟ کہا تکلیف دی، اقرار کروایا۔ کہا لیکن میں نے ہاتھ سے آپ کو پیچھے کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو میں نے بلایا اس لیے ہے کہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے تمہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو آج ہم نے بلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، سنن نسائی کی روایت ہے 3149، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کا دفاع کرتے کرتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، جب تلوار لگی تو کہتے ہیں ہنس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم ہنسنا نہ کہتے، تم کہتے بسم اللہ، تو اللہ کے فرشتے تمہیں یہاں سے اچک لیتے، دشمن کا وار تم پہ ہونے نہ دیتے اور دشمنوں کو شکست بھی دے دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی لاش کو مسلح کرنا چاہتے تھے۔ مسلح کرنے کا مطلب ہوتا ہے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دینا۔ تو اللہ ذوالجلال نے ان کی حفاظت کیسے فرمائی؟ اللہ ذوالجلال نے ان کی جسد خاکی کو اٹھایا اور اتنا آسمان کی طرف بلند کر لیا کہ وہاں تیر بھی نہیں ان کے پہنچتے تھے۔ جب دشمن چلے گئے تو وہ نیچے آ گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ باتیں سمجھنے اور یقین والی باتیں ہیں۔ آپ بجائے ہنس یا ہائے کرنے کی بجائے فٹ بولو بسم اللہ۔ یہ سافٹ ویئر آپ کا بنے گا اس وقت جب آپ بار بار یہ کہیں گے۔ آپ کو جب بھی چھینک آئے بغیر سوچے آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ گرے ہیں آپ بسم اللہ، کو تکلیف آئی بسم اللہ۔ جب تک یہ الفاظ آپ گود نہیں لیتے اپنی طبیعت میں، آپ ان کے ثمرات سے دور رہیں گے۔ اللہ آپ کو ثمرات سے نواز دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیماری کا علاج بھی کرنا ہو، علاج بعد میں پہلا کام یہ کرو بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی، اتنے الفاظ کہہ دو تو اللہ ذوالجلال اس تکلیف سے تمہیں آرام دے دیں گے۔
صحیح الجامع کی روایت 346. اور صحابی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب سے میں مسلمان ہوا میرے جسم کی درد نہیں جاتی، یہ درد کیسے ختم ہوگا؟ آپ نے فرمایا پریشانی کیا ہے؟ کہاں درد ہوتی ہے؟ وہاں ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پڑھنے کے بعد الفاظ یہ پڑھ لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. صحیح الجامع کی روایت 3839. صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دم کیا پھر زندگی میں مجھے دوبارہ درد نہیں ہوا. جب تک یقین نہیں اس وقت تک ان الفاظ سے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یقین کیجئے یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. ویسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بندے کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور آنکھ کا ڈیلا بھی باہر آ گیا ہو تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تیر لگا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے صحابی. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کیا؟ بسم اللہ، اور آنکھ کو برابر کر دی اور اپنا لعاب مبارک لگایا. صحابی کہتے ہیں مجھے آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ اس آنکھ میں تیر لگا تھا کہ اس آنکھ میں لگا تھا. کون ہے صحابی جس نے قتل کیا تھا اس یہودی کو جو اللہ کے رسول کے خلاف بد زبانی کرتا تھا؟ ان کی آنکھوں میں کمزوری تھی. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ سیڑھی سے اترنے لگے تو گر گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس وقت تو بیٹھ گیا گدھے پہ. جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس سے اترا نہیں جا رہا. صحابہ کو کہا کہ ذرا اتارو. کہ اللہ کے رسول حرکت نہیں کر رہے. کہا پریشان نہیں ہونا، اوب سوت رجلا، ٹانگ سیدھی کرو. کہا اتنی ہمت بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ، ہاتھ پھیرا اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں پتہ نہیں میری یہ دائیں ٹانگ ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی. اللہ کا نام لینا سیکھیے. اس کے نام کی جو برکتیں ہیں وہ کون پہچانتا ہے؟ جو ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر یقین کر کے یہ الفاظ بولتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا دم بھی اگر سکھایا ہے تو اس میں بھی پہلے الفاظ یہی سکھائے ہیں، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں اور اللہ شفا دینے والا ہے. صحیح الجامع کی روایت 70. یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. نظر بد یہ بہت بڑی بیماری ہے. لو كان سابق القدر لسبقه العين، اگر تقدیر پر بھی کچھ سبقت لے جانے والی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبروں میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صبح و شام کے اذکار کریں. ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں اور اللہ عز جلال حفاظت فرمائے. اگر کسی کو سستی ہوگی اور نظر بد ہو گئی تو یہ دعا پڑھ کے اس کو دم کریں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. اور خصوصاً صبح و شام بچوں کو وہ دم کریں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے. جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتے ہیں ارا فی وجہک الغم، اللہ کے رسول آج آپ پریشان ہیں؟ کہا نہیں، یہ حسن و حسین جو میرے دونوں پھول ہیں یہ بیمار ہیں. کہا اللہ نے بھیجا اس لیے ہے، آپ ان کو دم کیجئے ان کلمات کے ساتھ. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام
ومن کل عین لام، اتنے کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا. فقام یلعبان، اور حسن و حسین دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. آپ جس طرح مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہیں، میرے محترم اور مکرم بھائی دینی طور پہ بھی اپنے آپ کو خود کفیل کیجئے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بچوں کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے، گھر والوں کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے. آپ خود دم کریں، اللہ کی رحمت تو ہر گھر میں نازل ہو سکتی ہے. مت کسی کا محتاج بنیے، دم کیجئے اپنی اولاد کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ لفظ بول دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے حسبک قد ہدیت وکفیت ووقیت، میرے بندے تم ہدایت یافتہ بنا دیے گئے ہو، تجھے تیرا رب کافی ہو گیا ہے اور تجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے. یہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو تب بھی انہی کلمات کو ادا کیا کرتے تھے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، جو صحیح الجامع کی روایت ہے 4716. لیکن اگر 7 روایتوں کو جمع کیا جائے تو دعا یہ بنتی ہے جو پڑھنی چاہیے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وَاعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کرتے وقت بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے قربانی کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو تم اپنے بستر پہ جاؤ تو وہاں بھی آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے ہی لیٹنا چاہیے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی. صحیح الجامع کی روایت ہے 4649. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اپنے آپ کو بستر پہ لٹا رہا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا اور شیطان کو مجھ سے دور کر دینا، اور میں اگر کسی بھی اسیری میں ہوں اے اللہ اس اسیری کو ختم کر دے، غموں سے آزاد کر دے، بیماریوں سے آزاد کر دے، اور میرے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ کر دے، اللہ قیامت کو میرے درجے کو بلند کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی میت کو آپ نے قبر میں اتارنا ہے تو وہاں بھی یہی کلمات بولیے، اذا وضعتم موتاکم فی قبورہم، جب تم میت کو قبر میں داخل کرو تو سنت یہ ہے یدخل من قبل رجلی، لوگ قبر کے دائیں یا بائیں چارپائی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سنت کیا ہے؟ پاؤں کی طرف چارپائی رکھے، یدخل من قبل رجلی، پاؤں کی طرف سے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اتاریں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح الجامع کی روایت ہے 832. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں ان ضمانتوں سے نواز دے جن ضمانتوں میں انسان چلا جائے تو کبھی نقصان نہیں ہوتا. اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں مولائے کریم سب کو اپنی حفاظت میں لے آ، سب کو رحمتوں سے نواز دے، ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے محفوظ فرما. الہ العالمین ان سب کو اپنی رحمت سے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں رکھ اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. کیا ہم فرض نماز، سنتوں یا نوافل کے سجدوں میں مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں؟
مسنون دعاؤں سے مراد یہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے ثابت ہیں، یعنی آپ کے طریقے سے ثابت ہیں، ہمیں فرض نماز کے رکوع اور سجدے میں وہی دعائیں کرنی چاہیے۔ شاید کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دعائیں ہیں اس لیے کہتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دعائیں رکوع میں اور 7 دعائیں سجدے میں مانگی۔ اگر انسان وہ 7 دعائیں پڑھ لے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پیغمبر کو اس میں سکھا دیا، اس سے جامع دعا کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول نے کر دی؟ اس لیے فرائض کے اندر وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اور رہا نوافل تو اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ہاں سجدوں کے اندر دیگر دعائیں بھی مانگ لینی چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح استعاذہ اور تعوذ کے الفاظ مختلف آتے ہیں، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے جب قیام کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، آپ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو ہی پریورٹی دینی چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، آپ اکیلے بیٹھ کے مانگ لیں، آپ اکیلے سجدے میں جا کے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں، لیکن وہ سجدے میں تھے یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہوگی۔ لوگوں کو اصل میں عبادت اور سجدوں میں لذت ایسی آتی تھی، اس سے بڑھ کے وہ کسی چیز میں لذت محسوس نہیں کرتے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے، حافظ قرآن کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، خود حافظ قرآن کے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اس شخص کو فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو جو شخص جس نے قرآن حفظ کیا ہے اس کو کتنا انعام ہوگا؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کو خاکی صفوں سے نکال کے کہے کہ میرے بندے آؤ جبریل امین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن سفارش کرے اللہ سے کہ یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ۔ یہ صرف والدین کو تاج نہیں پہنایا جائے گا، حدیث کے نص سنیے، یہ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کرامت اور عزت کا تاج اسے بھی پہنائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اللہ اور انعام دیجئے، فیلبس حلۃ الکرامہ، اکیلا تاج نہیں بلکہ جنت کی خلعت فاخرہ اسے پہنائی جائے گی۔ پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائیے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں میرے بندے ویسے تو جو دنیا سے چلا جائے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے نا، نیکی جاری رہتی ہے، عمل نہیں کر سکتا۔ واحد قرآن ہے، تم جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے میں آج پھر سے نئی نیکیاں بھی آپ کو عطا کر دوں گا، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس کی آیت کی تلاوت کرو گے۔ شرح صدر کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ شرح صدر ہوا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، قرآن میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جس کے سینے میں اللہ تعالی
فراخی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی 3 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی جس کو شرح صدر نصیب ہوتی ہے وہ دین سیکھتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دیندار جو ہے، دین پڑھنے والا، اس کا شرح صدر ہوتا ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے، یہ شخص زندگی کے تمام معاملات میں اس طرح کلیئر ہوتا ہے، اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سوچ میں روشنی آ جاتی ہے، اس کے اقوال میں روشنی آ جاتی ہے، اور اس کے اعمال میں روشنی آ جاتی ہے۔ وہ اس کی بنیاد اور بیس چونکہ قرآن و سنت اور دلائل ہوتے ہیں، اس کو کسی چیز میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ لوگ سوچتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بندے کا شرح صدر نہیں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ فرمایا جاؤ اپنے جیسا کوئی بندہ ڈھونڈو، مجھے تو یقین ہے کہ میرا رب ہے اور میرے رب کے یہ فیصلے ہیں، تمہیں شک ہے اپنے جیسا کوئی شکی ڈھونڈو اور اس سے جا کے بات کرو، میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ شرح صدر کی ایک تیسری نشانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو شرح صدر عطا کر دیتے ہیں تو دنیا جہان کا سکون اور سرور اور لذت اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا بھی جب انسان کرتا ہے تو شرح صدر کب ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ ان میں نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارا وزن تھا، اب میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں، وزن اتر گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ شرح صدر سب کو نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔